من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ وہی تین ہی پڑھو۔ دوستو یہ آج سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھی گئی۔ کل کے درس میں گزرا ہے اللہ رب العزت نے انسان کی کمزوری اور اس کی بھول اور دھوکے کا تذکرہ کیا تھا کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ مال کو سمیٹتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ صفت در حقیقت اہل ایمان کی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی ہے، لیکن کسی شخص کا ایمان کمزور ہو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا سبب کیا ہے دوستو؟ پیچھے گزر چکا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ ہمزہ اور لمزہ کون ہے؟ جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں۔ آج جو سبق کا حاصل یہ ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ساتھ۔ یہ انسان کیوں سوچتا ہے کہ مال جمع کرے اور گن گن کے رکھتا ہے؟ اس کا خیال یہ ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، حالانکہ مال اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے گا۔ ہم دنیا میں مشاہدہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مرنے والا سب کچھ کو چھوڑ کے مر جاتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جاتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی پڑھیے۔ والباقیات الصالحات، سورہ کہف میں آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے دوستو؟ 2، ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہ انسان کے دائمی ساتھی ہیں اور دائمی باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بھی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ بھی عطا فرمائے۔ اب مال کے ذریعے عمل صالح تو کیا جا سکتا ہے تو اس کا نفع باقی رہے گا، لیکن مال ذاتی طور پر انسان کا ساتھ نہیں دیتا، مال پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان آگے چلا جاتا ہے۔ جی، مال کی محبت کی انتہا، یعنی اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے گویا یہ مال کبھی اس سے جدا نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کو آفات عارضی و سماوی سے بچاتا رہے گا، حالانکہ یہ خیال خام ہے۔ کیوں خیال خام ہے؟ کہ اس کا مال دنیا میں اس کو ہمیشہ رکھے گا، دولت مند ہونے کی وجہ سے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ گویا اس کا خیال یہ ہے کہ نادار بھوک سے مر جائے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو بھوک سے مر جائے گا، اور مالدار کبھی نہیں مرے گا۔ جی، اس کلام کا حقیقی مفہوم کیا ہے دوستو؟ کہ کسی مالدار کا بھی یہ خیال نہیں کہ وہ کبھی نہیں مرے گا، لیکن عملی طور پر وہ اس طرح چمٹا ہوا ہے گویا کہ نہیں مرے گا، بلکہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کی مال سے محبت اتنی لمبی ہے اور امید اس کو اتنی مال سے زیادہ ہے کہ وہ موت سے غافل رہتا ہے، موت کا دھیان اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ حقیقت میں دوامی زندگی عطا کرنے والا تو ایمان اور عمل صالح ہے، مال سے دماوی زندگی انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھو دوستو، پہلے بھی سنا چکے ہم آپ کو کہ خواہش اور آرزو اور تمنا یہ کبھی اس کائنات عالم میں کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے اور نہ پوری ہوگی۔
مالدار ہے اس کی نہیں پوری ہوئی، جو نادار ہے غریب ہے اس کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں پوری ہوئی؟ کہ خواہشات کے تکمیل کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں۔ خواہشات کے تکمیل کی جگہ اللہ رب العزت نے آخرت کو رکھا ہے۔ پہلے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ انسان کی خواہش موت تک رہتی ہے، موت کے بعد جب اس کی خواہش جس جگہ سے دل میں آرزو تمنا پیدا ہوتی ہے اس کو جب مٹی کھا کے قبر میں ختم کر دیتی، پھر انسان کی آرزو کلوز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ انسان کی خواہشوں کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی۔ اب انجام اس کا کیا ہے دوستو؟ اللہ کہتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ۔ جس آدمی میں یہ بد خصلتی ہوگی کہ وہ لوگوں پہ تانے زن لگاتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، یہ چار بات ہو گئی نا، تو اللہ کہتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ وہ روندنے والی کی تشریح کل آئے گی درس میں، وہ کیا ہے؟ مال بہت جلد ساتھ چھوڑ جائے گا، یعنی یہ خیال محض غلط ہے، مال تو قبر تک بھی ساتھ نہ جائے گا، آگے تو کیا کام آتا، سب دولت یوں ہی پڑی رہ جائے گی اور اس بدبخت کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہ علامہ عثمانی کہتے ہیں کہ دنیا کا مال یہاں رہ گیا جس کو یہ گن گن کے جمع کرتا تھا، لیکن لوگ اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں گے اور جہاں یہ جائے گا وہ جگہ کیا ہے؟ جہنم۔ حطم توڑ دینا، شکستہ کر دینا، یہ جو حطمہ لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ ہے بکھیر دینا۔ جہنم کے اندر جو چیز ڈالی جائے گی جہنم کی آگ اس کو توڑ مروڑ دے گی، اس وجہ سے اس کا نام حطمہ ہوا۔ اس کو حطمہ کے اندر ضرور پھینکا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ صفت دراصل بے ایمان کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کمال ایمان عطا فرمائے۔ اس لیے دل میں دوستو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ مال جیب میں ہو، دل میں نہ ہو۔ مال کہاں ہو؟ جیب میں، دل میں نہیں ہو۔ دل میں انسان کے ایمان ہو اور اللہ و رسول کی محبت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی عظمت و محبت عطا فرمائے۔ بس دوستو، سبحان اللہ۔